عالم آن لائن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ ابھی وہ اگلے دن ایک مولانا صاحب نے میرے خلاف کلپ چڑھایا ہوا، اور تو یہ جو فروعی مسائل ہوتے ہیں نا، یہ شروع سے صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان سے اس طرح اختلاف چلتا ہوا آیا۔ یہ سارے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے تھے، اور میں نے کہا نہیں، سارے مسلمان ہیں، علمی اختلاف کریں۔ اور انہی اقوال کو لیتے ہوئے یہ چاروں مذاہب میں اسی انداز کو اختیار کیا گیا۔ کسی نے کسی کے قول کو اختیار کیا تو کسی نے کسی کے قول کو اختیار کیا۔ اوپر دیکھیں کہ حضرت کہ آج کے اس ماڈرن دور میں ہم بتا سکتے ہیں کہ دین کے ساتھ جتنا بگاڑ ہوا یہ حکمرانوں نے کیا ہے تلوار کے زور کے اوپر، کہ 1517 سے لے کے 1917 تک 400 سال تک سلطنت عثمانیہ نے خانہ کعبہ شریف کی جمعیت کو توڑا، 4 مسلح ڈالے ہوئے تھے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، پاکستان بننے سے پہلے جتنی حج عمرے کی کتابیں ہیں نا، ان میں باقاعدہ نقشہ بنا ہوا ہے کہ آپ حنفی ہیں، آپ نے اس امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ جی، یہ مفتی اکمل صاحب کے جو پیر صاحب ہیں، باپا جانی، جن اعلیٰ حضرت کے یہ لوگ ماننے والے ہیں، ان کے خلیفہ جنہوں نے بار شریعت لکھی ہے، مفتی امجد علی، انہوں نے بار شریعت میں باقاعدہ نقشہ بنایا ہوا ہے کہ یہ حنفی امام یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے تو ایتھے نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ تو اجماع کیے بیٹھے تھے۔ آج کدھر ہے تمہارے مسلح؟ دسو، 100 سال ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے پرے مارے ہیں، تو تم 400 سال تک تو اسے اجماع بنائے ہوئے تھے۔ اس وقت کوئی سمجھاتا کہ کعبے میں 4 مسلح نہ ڈالو یار، ایک طرف کہہ رہے ہو چاروں امام حق پہ ہیں، مسلح پھر 4 ڈالے ہوئے ہیں، پھر ایک دوسرے کے پیچھے پڑھو نا۔ چلو یہ کر لو کہ فجر کی نماز سارے حنفیوں کے پیچھے پڑھ لیں، زور کے سارے پڑھ لیں شافیوں کے پیچھے، نہیں، پیرلل میں نمازیں ہوتی تھی، کیونکہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز کے قائل ہی نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ اختلاف کرے گا وہ کہ جس کے اندر اس چیز کی صلاحیت ہوگی۔ اب نرسری والا کہے کہ مجھے جو ہے وہ ڈائریکٹ MBBS ڈاکٹر سے اختلاف ہے، یا مجھے جو ہے وہ PhD والے سے اختلاف ہے، تو اس کو کہا جائے گا کہ بیٹا پہلے پڑھ تو لو، اپنا کام کرو، اپنا پہلے کام کر لو، پرائمری پڑھ لو، پھر اس کے بعد اوپر پڑھتے پڑھتے چلے جانا، پھر تو تم اس مقام پر پہنچ جاؤ، تم یہ کر لینا، تمہارا حال تو یہ ہے۔ تو ان کی ڈگری کی ٹوٹل اوقات یہ ہے کہ بریلویوں کی ڈگری دیوبندی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں بریلوی مشرک ہیں، دیوبندیوں کی ڈگری بریلوی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ گستاخ رسول ہے، اہل حدیث کو یہ کہتے ہیں انگریزوں کی پیداوار۔ جب ڈگری کی اوقات یہ ہے کہ ایک عام بریلوی دیوبندیوں کے بڑے عالم کو گستاخ رسول کہتا ہے، عام بریلوی، تو وہ اس کو فالو کہاں سے کرے گا؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ گستاخ رسول ہے، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں۔ لو سامو کہ تم اختلاف کرنے بیٹھے ہو، تمہاری عربی کا حال یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ عربی کے اندر پے اور ٹے نہیں ہوتا، اور تم اسی کو عربی بنائے بیٹھے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ مضاف کے اوپر الف لام نہیں آتا، اور تم وہ پڑھ رہے ہوتے ہو۔ تو یہ چیزیں تو ظاہر ہے کہ بندے کو علمی لیول اس کا اتنا گرا ہوا ہو اور وہ کہے کہ مجھے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، تو پھر یہ تو مذاق ہو جائے گا۔ بالکل مذاق۔ اور دنیا کے اصولوں میں تو کوئی اس طرح کی چیز برداشت بھی نہیں ہوتی، لیکن دین کے معاملے میں لوگ پروموٹ کرنا بھی شروع ہوتے ہیں۔ اور وہ انہوں نے کہا جی میں انجینئر کو چیلنج دیتا ہوں کہ میرے سامنے قرآن کا ایک رکوع تلاوت کر دے بغیر غلطی کے دیکھ کے۔ اور یار وہی پرانی باتیں بار بار ریپیٹ، 344 لیکچرز میں قرآن پاک میں نے ریکارڈ کروایا، اس کے بعد 200 لیکچرز مزید ہو چکے ہیں دوسری دفعہ ریکارڈنگ کے۔ کہیں اکا دکا جگہ کے اوپر اگر میری کوئی سلپ آف ٹنگ ہے، اس کو پکڑ کے انہوں نے کیسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، اللہ نے دیکھیں ان کے منہ کے اوپر کیسی کالک ملی ہے۔ ان کا مفتی اعظم پلانٹ ارتھ بریلویوں کا دیکھ کے قرآن کی آیت غلط پڑھ رہا ہے اتنے مولویوں کی موجودگی میں، اور وہ بریلویوں کا نہیں تھا، اس سے پہلے اس نے کوئی 100-150 مولویوں کے نام لیے ہیں، اس میں دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی شامل تھے، یعنی سارے فرقے اندر مولویوں تھا۔ مفتی اعظم حتی یکونوا مؤمنین کو حتی یکونوا مؤمنون پڑھ دیا، حالانکہ یکونوا کے بعد مؤمنون آ ہی نہیں سکتا، سورہ یونس کی آیت۔ اور دوسرا دیوبندیاں تھا تقی عثمانی صاحب، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، اس آیت مبارکہ کو سورہ توبہ کی بیچ میں سے الفاظ کھا دیے، اینڈ پہ جا کے لقمہ ملا، وہ لقمہ بھی غلط لیا۔ وجہاد فی سبیلہ کو وجہاد فی سبیل اللہ پڑھ دیا لقمے کے باوجود۔ اور تھوڑے مفتیاں دے حال ہے کہ انہوں نے لقمہ بھی دینا، کوئی اوتا بھی نہیں اپنا سلپ آف ٹنگ ٹھیک کر سکتے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو اپنی آیت خود بنا لی، سورۃ البقرہ کی آیات۔ عربی آنے کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے، آپ اپنی آیت بھی بنا سکتے ہیں۔ اور ہمارے وہ جو کراچی کے ایک مفتی صاحب ہیں بیچارے، وہ بیچارے پچھلے دنوں جو زیر تاب تھے، جس آیت کی تشریح کی وجہ سے وہ آیت بھی انہوں نے غلط پڑھی، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ مَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، ترجمہ ٹھیک بنتا ہے لیکن آیت آپ بنا لی انہوں نے۔